ڈاکٹر فاطمہ، حضرت عطار کی تصانیف کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایک دلچسپ صورت نظر آتی ہے۔ فارسی شاعری کی تاریخ میں اور تصوف کے ادب میں لفظ درد سب سے زیادہ حضرت عطار نے استعمال فرمایا ہے، اور ایسے ایسے معانی میں۔ اور دوسرا، آپ کو مجذوبوں سے بہت محبت تھی، اور جہاں کہیں کسی مجذوب کا سنتے تھے تشریف لے جاتے تھے، حاضر ہوتے تھے، ملاقات کرتے تھے، اور ذکر بھی کرتے تھے، یا اپنی مثنویوں میں یا تذکرۃ الاولیاء میں۔ تو اس سب کچھ نے، ان علوم و فنون نے آپ کے اخلاق اور کردار کو کیسا بنایا، زہد و ریاضت کا کیا حال تھا، مال و دولت کو کیسے ایثار کر دیا روحانی انقلاب کے بعد، خدمت خلق، اور کیسے کیسے لوگوں نے انہیں سراہا۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ایک تو ہمارے پاس ان کے جو احوال زندگی ہیں وہ بہت زیادہ تفصیل سے انفارچونیٹلی نہیں پہنچے، مثلا جیسے مولانا جلال الدین رومی کی تو ملفوظ نگاری ہو گئی، لیکن بہرحال جو روایات ہم تک پہنچی ہیں اس سے بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آتی ہے۔ دو چیزیں میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ ایک تو یہ کہ ان کی فکر پر منصور حلاج کے اثرات، اس کا تو ذکر ہو گیا، باقی ان کے اخلاق پر، ان کے زہد و ریاضت پر، تقوی پر حضرت رابعہ بصری کا جو اثر ہے، اور جو ان کا انہوں نے ذکر بھی کیا تذکرۃ الاولیاء میں، جس طرح سے ان کو متعارف کیا، وہ نہ کرواتے تو شاید ہماری روایت بھی اس سے بہرحال محروم رہ جاتی۔ بلکہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، دو شخصیات ایسی ہیں اور دو کہانیاں ایسی ہیں جو پورے عالم اسلام میں حضرت عطار کی وجہ سے زندہ رہیں، اور مختلف زبانوں میں ان پر کتابیں لکھی گئیں۔ جی، ایک تو رابعہ بنت کعب خضداری کا واقعہ، بالکل، اور ایک شیخ سنان کا واقعہ۔ بالکل، یہ پہلی بار حضرت عطار نے محفوظ کیا، اور پھر حتیٰ کہ پنجابی میں، سندھی میں، کس کس زبان میں ان پر بات نہیں ہوئی۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، دوسرا پھر آپ نے ذکر کیا ان کے ہاں جو وہ انقلاب آیا وہ مجذوب سے ملاقات کا، اس سے ہمیں ایک نقطہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ ان کے والد بھی صوفی مشرب تھے، ان کا جو مقبرہ نیشا پور میں ہے وہ مقبرہ پیر ابراہیم کے عنوان سے معروف ہے، تو یقیناً والد کی تربیت میں رہ کر وہ جو ایک تصوف کی ٹریننگ تھی وہ ان کو پہلے مل چکی تھی، اور وہ آمادگی تو تھی پہلے، اور وہ پھر اچانک جو ایک لمحہ انقلاب آیا، آمادگی بمعنی تیاری۔ جی بالکل، وہ پھر لمحہ جو انقلاب آیا اس میں جس طرح رومی کے ساتھ بھی ہوا، شمس تبریزی کے آنے پر انہوں نے اپنی ساری جائیداد وہ سب بانٹ دی باقاعدہ، اور ظاہر ہے یہ ایک آسان کام نہیں ہوتا ایک شخص کے لیے جس کی اتنی زیادہ تعداد میں جائیداد، سنت صدیقی ہے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر حضرت عطار کی جو کنٹریبیوشن ہماری عرفانی روایت میں ہے اور جو تصوف میں ہے، تین جو بڑے ستون ہیں، ثنائی اور اس کے بعد عطار اور اس کے بعد رومی۔ آپ دیکھیے کہ ہماری عرفانی روایت میں دو میٹا سمبلز ہیں، یعنی ایسے سمبلز جنہوں نے خدا، کائنات اور انسان کا جو تعلق ہے اور جو سارا ڈسکورس ہے صوفیزم میں، اس کو جیسے سمیٹ کر ایک مجسم کر دیا ایک آبجیکٹ میں۔ وہ ایک رومی نے کیا ہے اپنے سمبل نئے کے ساتھ، بانسری کے ساتھ، دوسرا عطار نے جو منطق الطیر میں کیا ہے سیمور کے ساتھ۔ اتنا بڑا سمبل، ایک میٹا سمبل بنا دینا۔ یہ منطق الطیر وہی ہے جس کو کانفرنس آف برڈز، جی کانفرنس آف برڈز، اور وہ عطار کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اگر وہ صرف یہ ایک سمبل بھی بنا دیتے تو بہت ان کا شان و عظمت کے ساتھ جو ہے وہ نام جو ہے باقی رہتا۔ باقی ان کی فکر پر جو ان کی خاص طور پر غزلیات میں فکر عطار کے، فکر منصور حلاج کے جو اثرات ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک آدھ شعر اس کا پڑھ دوں۔ ضرور۔ یہ بڑی ان کی معروف غزل ہے کہ پیش از آن کندر جہان باغ و رز و انگور بود، از شراب لا یزالی جان ما مخمور بود، یعنی اس سے پہلے کہ شراب کے اجزاء اس دنیا میں ایجاد ہوتے، ہماری روح جو ہے وہ اس کے نشے سے مسرور تھی۔ یہ تو یوم الست تک بات چلی گئی۔ بالکل، ماں بے بغداد ازل لاف ان الحق می زدیم، پیش از آن کین دار و گیر و نقطۂ منصور بود۔ ہم جو ہے وہ ازل کے بغداد میں ان الحق کا نعرہ لگاتے تھے، اس سے پہلے کہ منصور کا ذکر اس دنیا میں آتا اور ان کے دار و گیر کا معاملہ ہوتا۔ تو یہ ساری وہ روایت ہے جس کو بہرحال عطار نے ہمارے عرفان میں اور ہمارے ادب میں جاری کیا۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔